ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میں بڑی بیٹھک۔ ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور۔ صدر ٹرمپ اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوول ہاؤس میں اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ آرمی چیف کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ کے اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آرمی چیف کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو۔ ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کو دوسروں سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے خوش نہیں۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو اور مشرق وسطی امور کے امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شکر ہے کہ وہ مزید جنگ کی طرف نہیں گئے۔ صدر ٹرمپ کی ظہرانے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ جنگ بندی پر شکریہ کے لیے عاصم منیر کو مدعو کیا تھا۔ انہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر پاکستان کی بااثر شخصیت ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت ہے، اسے پسند کرتا ہوں۔ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ملاقات کے دوران پاک امریکی تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ صدر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا وعدہ پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے، جلد اہم فیصلے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارتی معاہدے کا بھی اظہار۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں میں مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان لکھا، یہ ایسے وقت میں ملاقات ہوئی جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ حالیہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ پاکستان سے شکست کھانے کے بعد بھارت نے امریکی سفارتی مداخلت کی بھی مخالفت کی۔ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کرے، ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئندہ ہفتہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے اب بہت دیر ہو چکی۔ ایران آج بات کرنا چاہتا ہے، یہ بات چیت 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں کی؟ معلوم نہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ اور کتنا عرصہ تک چلے گی۔ ایران میں اتنی دفاعی صلاحیت نہیں کہ وہ لمبی جنگ لڑ سکے۔ امریکہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرے گا یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایرانی 40 سال سے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں شرکت پر ٹرمپ انتظامیہ تقسیم۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ۔ جنگ میں شمولیت سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ CNN کے مطابق جنگ کا براہ راست حصہ بننے پر مشیروں کے درمیان اختلاف رائے پایا گیا۔ کئی مشیروں نے جنگ کو ٹرمپ کے وین کے خلاف قرار دیا۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں فوج صدر ٹرمپ کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو سخت جواب۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت، بولے اسرائیل کو اس کی بڑی غلطی کی سزا ضرور ملے گی۔ ٹرمپ کی دھمکی آمیز زبان ایران کو قبول نہیں۔ جو ایران کی تاریخ جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ ہم دھمکیوں سے نہیں جھکتے۔ امریکہ نے فوجی مداخلت کی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایرانی قوم عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہے، غلامی قبول نہیں۔
صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو نہیں بھولیں گے، مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے تیار، 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل، امریکی بحری بیڑا نمٹر بھی مشرق وسطیٰ کی جانب رواں دواں۔ انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تباہی سے صرف چند ملی میٹر دور ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر روزانہ اسرائیلی حملے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ جوہری توانائی میں ایرانی مفادات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ روس ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان دیتا رہا۔ ایران کو اسلحہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زائد میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور۔ روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ سچ بولنے پر امریکی فوج کا کرنل فارغ، پینٹاگون نے کرنل نیتھن میکرومک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی کرنل نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کیا تھا۔ کہا امریکہ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کی معاونت کر رہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل کی پراکسی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ججز ٹرانسفر غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی تبادلے کیے گئے۔ اٹارنی جنرل اور منیر اے ملک نے جواب الجواب میں دلائل دیے کہ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا ہے کہ ججز ٹرانسفر کیس کا مختصر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں ہسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ 911 کلینکس آن ویلز آج کے بعد پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکا کے ان کو میڈیسن کی سہولیات، ان کو چیک اپ کی سہولیات، ان کو اسکریننگ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز پر، پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کر سکوں۔ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت کی سہولیات پہنچانا میرا خواب تھا۔ مریضوں کو ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ شاندار انداز سے پیش کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مشکل وقت آیا تو ملک کا ہر بچہ، عورت اور جوان وطن کے لیے لڑے گا۔ خواتین ملک کی آبادی کا 50% ہیں۔ خواتین کی شرح تعلیم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو لاکھوں گھر بنا کر دیے۔ خواتین کے لیے روزگار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ متوسط طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ پاکستان کی پہلی مووی مولانا عبدالستار ایدھی صاحب پر ستیش آنند صاحب بنا رہے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے عبدالستار ایدھی صاحب۔ اس سال بھی ہم نے فنڈ رکھے ہیں۔ اس سال ہم نئی موویز بھی بنائیں گے، نئے ڈراماز بھی بنائیں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں،
تو ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے یہ پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے. عبدالستار ایدھی پر بنائی جانے والی فلم کو سندھ حکومت فنڈ کرے گی. اچھی فلموں کو مالی معاونت دیں گے. فائن آرٹ یونیورسٹیز میں فلم میکنگ ڈگری پر کام کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب. کہا دنیا میں آئیڈیاز کی قدر کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہماری ترجیحات مختلف رہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کو سپورٹ کرے. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے. گلگت میں اساتذہ کا 24 دنوں سے جاری دھرنا ختم. حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب. حکومت کی قائم کردہ کمیٹی اساتذہ کی پروموشن کے لیے TORs بنائے گی. بجٹ میں اساتذہ کے لیے 23 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. اساتذہ نے پروموشن کے لیے تمام سکولز کو بند کر کے وزیر تعلیم کے دفتر کے باہر دھرنا دیا تھا.